السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن گھر کو مینج کرنا ایک عورت کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے اور اس کمرے میں ہم 5 لوگ سوتے ہیں، بالکل جس طرح سے ایک ماچس کی ڈبیا میں تیلیاں ڈال دی جائیں، مطلب بالکل اس طرح لگتا ہے جیسے ہم ماچس کی ڈبی میں سو رہے ہیں اور صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شروع میں جب بچے چھوٹے تھے تو یہی گھر، مطلب جب میں یہاں اس گھر میں آئی تو میرا ایک ہی بچہ تھا، تو یہی کمرہ ہمیں بڑا لگتا تھا، ہم بیڈ پہ سو جاتے تھے، میں، میرے ہسبینڈ اور میرا بچہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1 سے 2، 2 سے 3 بچے ہو گئے، تو گھر تو وہی تھا، لیکن چونکہ میرے ساس سسر میرے ساتھ رہتے ہیں تو ایک کمرہ ہم نے ان کو دے دیا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی گھر ہمیں چھوٹا پڑنے لگا۔ شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے مینج کروں، کیا کروں، بچے کہاں، مطلب کس طرح سے سوئیں۔ پھر فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کے لیے میٹریسز لیے جائیں، بجائے اس کے کہ بیڈ خرید کے ڈالیں، کیونکہ بیڈ خریدنا ظاہر ہے آپ نے اپنا بجٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہی کرا کہ اپنے بچوں کے لیے میٹریسز لے لیے۔ اب ہم یہی کرتے ہیں کہ رات کو میں اس طرح سے تینوں بچوں کے میٹریسز جو ہیں وہ نیچے لگا دیتی ہوں اور ان کو سیٹ کر دیتی ہوں، اور پھر ہم اس طرح سے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد میرا کمرہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی یہاں پر جیسے کوئی جنگ ہوئی ہے، کوئی ایک جیسے ایک کباڑ خانہ جیسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں اس کو پوری کوشش کرتی ہوں کہ اس کو مینج کروں۔ ہم اسی ایک کمرے کو مینج کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے کمرے میں یہ سلائڈر ہے، اس کے اندر میں نے یہ ٹیموں سے یہ ایک مطلب ایک آرگنائزر منگایا تھا۔ اس آرگنائزر کے اندر بہت ساری چیزیں میری آ جاتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں اور کمرے میں چاہیے ہوتی ہیں۔ اسی سلائڈر کے اندر چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ہی کمرے میں 5 لوگوں کا سامان، اور ایک میرا دوسرا کمرہ اس کو تقریباً اسٹور روم جیسا بن گیا ہے، تو اس میں جو میرا بیٹا ہے اس کی کتابیں وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں، بکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ڈیلی پڑھتا ہے، وہ کونے پہ میں نے ایک آرگنائزر بنا کے رکھ دیا تھا، لیکن سارا دن کے بعد اس کے بھی حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ نکلی بھی ہوتی ہیں۔ تو بس پھر میں جب صبح روٹین وہی ہوتی ہے، پہلے ان کی بکس وغیرہ ایک طرف کرنا، اور پھر اس کے اندر جتنے بھی میٹریسز ہیں وہ اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا کہ کم سے کم اسپیس میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں۔ روزانہ کی روٹین واقعی میں تھکا دینے والی ہوتی ہے کہ پہلے رات کو آپ سارے میٹریسز ڈالیں اور چیزوں کو اچھی طرح سے ویل مینج کریں، اور صبح ایک جیسے کباڑ خانے کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرنا۔ تو بس یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جب یہ سارا کچھ میرا سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر چونکہ گھر تو میں نے آپ کو کہا کہ گھر تو بڑا، لیکن چونکہ کمرے کم ہیں اور کمرے میں ہمیں سارا سامان مینج کرنا ہے، تو جو میرے بچے کی بکس ہیں تو وہ میں یہی کرتی ہوں، ڈرائنگ روم میں جو کونے پہ ایک ٹرالی ہوتی ہے، جو سرونگ ٹرالی ہوتی ہے، میں نے اس کے پر اس کی ساری بکس وغیرہ رکھ دی ہیں، کیونکہ جگہ گھر میں نہیں ہے، تو جب مہمان آتے ہیں تو ہم یہ ٹرالی خالی کر لیتے ہیں، ادروائز اس کو میں اس کی بکس رکھنے کے لیے ہی یوز کرتی ہوں۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ کہ کم بجٹ میں رہتے ہوئے کم جگہ میں زیادہ لوگوں کو مینج کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، بس ذرا سی سلیقے مندی چاہیے ہوتی ہے۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، یہیں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ پسند آیا ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، ٹل دین اللہ حافظ۔